और अब नाज़रीन JKAC उर्दू खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। इस बुलेटिन का आज का शुमारा लेकर मैं यासीन गानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल इख्तिताम पजीर, ट्रंप ने किया जीत का दावा। चीफ जस्टिस गीता मित्तल का जिला गांदरबल का दौरा, अदालत में जारी कामकाज का लिया जायजा। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में लाश समेत लवाहिकीन का एहतजाज, मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। और ब्लॉक दिवस के हवाले से अवामी दरबारों का सिलसिला आज भी रहा जारी, बिजली, पानी और तामीर और तरक्की के मसाइल रहे छाए। और नाज़रीन अब खबरों की तफसील, खबरों की शुरुआत। अमेरिका में जो सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, इस हवाले से आप तक मालूमात पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का जो अमल है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। सबकी निगाहें जहां इस इलेक्शन पर टिकी हुई है, वहीं साबिक सदर ट्रंप ने अपनी जीत के हवाले से दावा किया है कि वो ये सदारती इंतखाबात जीत चुके हैं। ताहम अगर इसमें किसी तजाद का सामना उन्हें करना पड़े तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मौसूद का मानना है कि इंतखाबात में अगर उनकी हार हुई तो वो सिर्फ धांधली से होगी और जिसके लिए वो कानून के तहत मजीद कार्रवाई अमल में लाएंगे। Florida was a tremendous victory, 377,000. Texas, as we said. Ohio, think of this. Ohio, a tremendous state, a big state. I love Ohio. We won by 8.1%, 461,000. Think of it. Almost 500,000 votes. North Carolina, big victory with North Carolina. And so we won there. We lead by 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? एक और खबर का रुख करते हैं नाज़रीन किराम। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने आज कोर्ट कम्प्लेक्स गांदरबल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने यहां बार मेंबर्स के मसाइल भी सुने। इससे पहले उनके एजाज में यहां गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल और सेशन जज के अलावा जिला इंतजामिया के आला ओहदेदार उनके हमरा रहे। मौसूफ ने कोर्ट कम्प्लेक्स का दौरा करके यहाँ कई दफातर का मुआयना भी किया। उन्होंने इस मौके पर ऑफिसरान को खुसूसी हिदायत दिए। डीसी गांदरबल शफकत इकबाल भी उनके हमरा थे। यहाँ कोर्ट कम्प्लेक्स के लिए अराजी की निशानदी पर भी बात हुई और इस सिलसिले में मुतल्लिका अफसरान के साथ तबादुला ख्याल किया गया। तो नाज़रीन किराम, ये थी चीफ जस्टिस गीता मित्तल के हवाले से खबर। एक और खबर का रुख करते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां जो हैं वो उरूज पर हैं। इस सिलसिले में आज डीसी अनंतनाग ने डाक बंगला अनंतनाग में इलेक्शन के हवाले से सरगर्मियों की बाज़ाबिता शुरुआत की। इस मौके पर आज इलेक्शन ऑफिसरान के साथ तबादुला ख्याल करके इंतजामात का यहाँ जायजा लिया गया। इलेक्शन ऑफिसरान ने इस मौके पर मौसूफ को इंतजामात के हवाले से जानकारी दी। यहाँ इन इंतखाबात के सिलसिले में बाज़ाबिता तौर ट्रेनिंग की भी शुरुआत होने वाली है। आज यहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी ट्रेनिंग अमल में शामिल रहे। इलेक्शन कब से होगा वो इलेक्शन कमीशन ही, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब या सीईओ साहब के ऑफिस से ही डेट्स अनाउंस हो जाएंगे। पर हमारा जो ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ जो है एक रेडीनेस मोड में रहना, तो उसी हवाले से आज हमने ट्रेनिंग का जो एक शेड्यूल रखा है फॉर आरओज़ या आरओज़। उसके हवाले से जितने भी बाकी जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है कि किस तरह से वो लोग अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देंगे इलेक्शन के हवाले से। क्योंकि इलेक्शंस जो पंचायत और डीडीसी वाले भी हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ वाले भी हैं, तो जब भी अनाउंस होंगी उसके लिए हमें रेडी मोड में रहना है। प्लस दूसरी जो चीज़ मैंने कही कि हमें इस इलेक्शन में 2-3 चैलेंजेस रहेंगे। एक तो थोड़ा मौसम के हवाले से भी और दूसरा जो हमारे कोविड के हवाले से भी। तो उस लिहाज से हमने सबको सेंसिटाइज़ किया गया।
اور مجھے امید ہے کہ ایز اے ٹیم جو ہماری ڈسٹرکٹ اننت ناگ ہے وی ول کم آؤٹ ود سکسیس. آج ہم نے 4 کچھ جو 50% آف دی اسٹاف ہے پہلے 4 فیزز والے وہ بلائے ہیں. 4 فیزز والے آفٹرنون میں بھی ہوں گے. اس کے بعد آگے کا بھی راؤنڈ چلے گا. جس طرح سے جو ڈیٹس اناؤنس ہو جائیں گی اس حساب سے بھی وی ول ہیو مور جو ہے پوائنٹڈ اور اورینٹیڈ جو اور ٹریننگ پروگرامز رہیں گی. اس کے بعد جب الیکشن اناؤنس ہوں گے پھر جو پریزائڈنگ آفیسرس ہیں یا پولنگ اسٹاف ہے ان کی بھی ٹریننگ ہوئے گی. تو یہ پروسیس چلتا رہے گا جب تک کہ جو ڈیٹس ہماری ڈیزگنیٹڈ ڈیٹس تک ہم لوگ پورے سارے ایک الیکشن موڈ میں نہ آ جاتے ہیں اور ریڈینس موڈ میں نہ آ جاتے ہیں. ضلع شوپیاں سے ناظرین کرام آپ تک یہ خبر پہنچاتے چلے. ضلع شوپیاں سے تعلق رکھنے والے درجنوں لوگوں نے آج سری نگر کی پریس کالونی میں مبینہ متنازعہ اراضی کو لے کر ایک مقامی شخص کی ہلاکت پر زبردست احتجاج کیا ہے. پریس کالونی میں ضلع شوپیاں سے تعلق رکھنے والے ایک گھرانے جن کا تعلق ہرمین شوپیاں سے بتایا گیا ہے نے مارے گئے شخص کی لاش کو لے کر یہاں پریس کالونی میں احتجاج کیا. لوائقین کے مطابق مذکورہ شخص کی ہلاکت حرکت قلب بند ہونے سے نہیں بلکہ انہوں نے الزام لگایا کہ متعلقہ محکمے کے افسران پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ ایسے افراد شامل تھے جن کی وحشیانہ حرکتوں سے ان کی موت واقع ہوئی ہے. آج ناظرین یہ لوگ لاش سمیت پریس کالونی میں نمودار ہوئے جہاں انہوں نے سول انتظامیہ سے وابستہ افسران اور ملازمین کے خلاف مظاہرہ کیا. ادھر ضلع انتظامیہ کے مطابق ضلع شوپیاں کے ہرمین علاقے میں کل تحصیلدار ہرمین کی سربراہی میں ٹیم نے مذکورہ علاقے میں غیر قانونی اراضی پر ناجائز قبضے کو خالی کرانے کے لیے یہاں کارروائی عمل میں لانے کی کوشش کی. تاہم مقامی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے جس دوران یہاں ٹیم اور مظاہرین کے درمیان ماحول اتنا خراب ہوا کہ یہاں لوگوں نے پتھر بازی شروع کر دی. اسی اثنا میں یہاں انتظامیہ کے مطابق ایک شخص کی موت واقع ہوئی. ٹیم کی طرف سے جو زمین خالی کرائی جا رہی تھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمین کھیل میدان کے لیے مختص رکھی گئی ہے. سری نگر کی پریس کالونی میں اس حوالے سے آج مظاہرہ ہوا جس دوران لوگوں نے لاش سمیت یہاں کا رخ کر کے مرتکب افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا. گئی دلیل زمین زن شاملاٹ زمین پن زمین 10 کنالن مجھ اوڑ کنال زمین شاملاٹ یت شاملاٹس مجھ لنڈ 10-15 تم گامس بڑکان تم انان گامس مجھ زبردست تمو بنوت لیٹر پیڈ پن لیٹر پیڈ تمو بنوت پتہ تم مسجدن مجھ اعلان کرناون دپان زالو اگر تھی یوتن یو یت زمینس پہ کرو تھی قبضہ اچھا تم جائے پہ قبضہ کر پتہ سہ مسلہ گو پتہ سہ مسلہ بنت گو پتہ کور ڈی سی صوبس پہ مسلہ ڈی سی صوبن دیت آرڈر تم کور کنسٹیوٹ ٹیم بوجھ تم کور ٹیم کنسٹیوٹ پتہ سہ ٹیم توت ووت سہ کور تم ایس ڈی ایم پہ ایس ڈی ایم صاحبس نش گئی تمس نش کاغذ رپورٹ اس میں رٹنے تو یپر سوز بیاا ٹیم ہو رپورٹ میں رٹنے یپر سوز بیاا ٹیم ایس ڈی ایم صاحبس نش رپورٹ دیتمت سو رپورٹ میں رٹنے پتہ سوز تمہ پتہ یہ رپورٹ امہ پتہ کور ڈی سی صاحبن کور چار کیا کور کیا نہ کور رۄپیہِ 2 کور کیا کور تو یہ سوز رات بے پتہ پہ نفر زن اوت وائے آئے یہ نفر گو امس سوز تتن بچارا شڑ بنائت تر زمینس من شڑ بنائت امس وون دپ شڑ من کڑ گاڑی نبر ام دپ نا گاڑی کڑ بہ نبر کی مجھے چلاون امس پرکہ اخ نیچو اس نیچو سہ گاڑی چلاون سہ پرکہ بچاری ڈیتھ گومت پتہ وونک دپ مہ کڑی یہ گاڑی نبر تو یہ شڑ من نہ کی مے دیو تھی 2 دۄہ موتنی بہ کڑن پتہ گاڑی پانے امس نہ مون کی تو امس دپ ژٕ سا کڑس لیکھ پیک کڑس امس وون دپ ژٕ سا گاڑی پھٹافٹ گاڑی ہز پونج یہ کڑ گاڑی نبر نہ زالو شڑ تہ گاڑی تہ ات برعکس نیوک پتہ گھر پتہ چھن پاے کیا گو مطلب یہ کم لڑان تم کم لنڈ یہ مون لنڈ پارٹی کتک پڑر پتی تمن کیا نام اکس ناو منظور احمد بیس ناو عباس بیس ناو محمد عباس بیس ناو محمد امین بیس ناو تہندس نیچو ناو سبزار احمد تہندس بیس باس دپن گئی امس اندر نا ہوتہ ہمن سمس تحصیلدار بیت سمس گئی اندر دپس ثہ کڑ شڑ من گاڑی نبر نہ زالو شڑ تو گاڑی اونک حظ پتہ تہ پاے پتہ کیا کور تمس بچارس تتہ تہ زنان مڑن پتہ اس پاے پتہ یہ کورک اندر پتہ نبر امس بچارس پتہ کیا گو کیا تہ پاے مے پتہ. تو ناظرین کرام یہ تھی سری نگر کی پریس کالونی کے حوالے سے خبر. ایک اور خبر کا رخ کرتے ہیں ضلع رامبن کا رخ کرتے ہیں. ضلع رامبن کے اکھراحال علاقے میں آج بلاک دیوس کے حوالے سے ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا گیا. ایس ڈی ایم رامسو نے یہاں لوگوں کے مسائل سنے. عوامی دربار میں بجلی پانی اور تعمیر و ترقی کے مسائل چھائے رہے. بی ڈی سی چیئرمین بھی اس موقع پر یہاں موجود رہے. اس کے علاوہ علاقے کے پنچ اور سرپنچوں نے بھی اس موقع پر اپنے اپنے علاقے کے مسائل سرکار کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. ایک نظر دیا گیا ہے یہ اکھڑال پہ رکھا گیا ہے ہر ویڈنسڈے کو
تو رامسو میں بھی ہوتا ہے، اکڑال میں بھی ہوتا ہے، اکڑال مٹ کے پاس جو ہے یہ فکس کیا گیا ہے، یہاں سارے پنچز سرپنچز اور عام پبلک جو آتے ہیں اور اپنے اپنے گریونسز اپنی اپنی شکایات جو ہے وہ درج کرواتے ہیں۔ ہاٹ مکس پلانٹ سے وابستہ ٹھیکیداروں نے آج ایک بار پھر ان کی رکی پڑی بلوں کو لے کر اپنا احتجاج رقم کیا۔ ٹھیکیداروں کے مطابق حکومت نے بلا جواز کروڑوں روپے کی بلیں التوا میں رکھی ہیں۔ اس سلسلے میں آج مذکورہ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری نے ایک بار پھر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ کہ سیلاب کے بعد یہاں پر ایک تباہی مچ گئی تھی، تو میکڈم والوں نے ایک دو سال میں ساری ویلی کو پھر سے اسی نقشے پر لایا جو 2014 سے پہلے دکھ رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو بھی میکڈم والوں نے وہ ایفرٹس کیے وہ تو میرے خیال میں گورنمنٹ نے ان کو خراج تحسین کرنے کے بجائے الٹا ہی کیا کہ آج تک وہ پیمنٹ رکی پڑی ہے۔ گورنمنٹ نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کی تھی جس کی سربراہی چیف سیکرٹری صاحب کر رہے تھے۔ انہوں نے 3 نکاتی پروگرام بنایا تھا۔ پہلے 2 نکات کو چھوڑ کر انہوں نے تیسرے پوائنٹ کو پکڑ کر سارے پیمنٹ اے سی بی کو ویریفیکیشن کے لیے بھیج دیے۔ اے سی بی ویریفیکیشن کرنے کے باوجود بھی آج تک وہ پیمنٹ واگزار نہیں کی گئی ہے، اور جو اس سال ٹھیکیداروں نے کام کیا اس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ وہ اسی کام کے لیے ٹینڈر اجرا کیے جائیں گے جس میں اے اکارڈ ہوگی اور ٹیکنیکل سینکشن بھی ہوگی۔ 23 اکتوبر کو چیف انجینئر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کی جس کی رو سے تمام میکڈم کاموں کو بند کر دیا گیا، اور 23 اکتوبر کے بعد کسی بھی کام کو چالو نہیں رکھا گیا۔ لیکن آج کے ڈیٹ میں ان کاموں کے لیے بھی اے اور ٹیکنیکل سینکشنز کے لیے ہمارے میکڈم پلانٹ والے بیچارے ایک دفتر سے دوسری دفتر چل رہے ہیں، لیکن آج تک کسی میکسیمم کاموں کا ابھی تک اکارڈ نہیں کیا گیا ہے۔ جو اس سال کی کام ہے ان کا بھی یہی حال ہے، پیمنٹ ابھی تک ود ہیلڈ ہے کیونکہ اے اکارڈ نہیں ہے۔ لیکن این آئی ٹی میں واضح طور پر دکھایا گیا تھا کہ اے اکارڈ ہے، ٹیکنیکل سینکشن سینکشنڈ ہے، لیکن آج کے ڈیٹ میں ٹھیکیداروں کی پیمنٹ اس وجہ سے رکی ہے کہ اے ای اکارڈ نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایڈمنسٹریٹو اپروول ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کو، جس کام کا ٹینڈر نکالنا ہوتا ہے، ٹینڈر نکالنے سے پہلے اس کام کے لیے ایڈمنسٹریٹولی اپروڈ کرنا پڑتا ہے، اکارڈ کرنا، ایڈمنسٹریٹو اپروول اکارڈ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کے ڈیٹ میں کام ختم ہوا ہے لیکن ایڈمنسٹریٹو اپروول آج تک اکارڈ نہیں کیا گیا ہے۔ ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں، ہم خصوصی طور پر ہم فائنانس کمشنر سے اپیل کرتے ہیں کہ جو آپ سرور ایشو کرتے ہیں لیکن زمینی سطح پر ان کا کہیں بھی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس کام کا ٹینڈر اجرا کیا جائے گا جس کا ایڈمنسٹریٹو اپروول اکارڈ ہوگا، لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے ڈیٹ میں بھی اس سال کے کام کرنٹ فائنانشل ایئر کے کاموں کے لیے بھی ایڈمنسٹریٹو اپروول اکارڈ نہیں کیا گیا ہے۔ ایک اور خبر کا رخ کرتے ہیں ناظرین کرام، جے کے اے سی نیوز کے نمائندے فردوس الہی کو آج ٹیگور ہال میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران توصیفی اسناد سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ موصوف کو صحافت کے میدان میں تسلی بخش کارکردگی کے حوالے سے دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ٹیگور ہال سری نگر میں آج نیشنل بانڈ تھیٹر کی طرف سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ یہاں اس موقع پر رنگا رنگ تمدنی اور مشہور بانڈ پتھر پروگرام پیش کیے گئے۔ کووڈ 19 کے بعد پہلی بار نیشنل بانڈ ایسوسی ایشن کی طرف سے اس قسم کی تقریب یہاں ٹیگور ہال میں منعقد ہوئی۔ یہاں کشمیر میں تقریباً بہت دیر سے جمود سا بنا ہوا ہے، اس جمود کو دور کرنے کے لیے ہم نے بانڈ پتھر، یہ جو بانڈ پتھر ہے یہ ہنسانے اور تنظیم کا بہترین پروگرام ہے۔ آج ہم نے ڈپارٹمنٹ آف کلچر، منسٹر آف کلچر، گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف امداد سے یہاں پر یہ ایک پروڈکشن تیار کی ہے۔ یہ ٹریڈیشنل پتھر، اس کا نام ہے آرمی پتھر۔ اس کو آپ اسٹیج کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں ٹیگور ہال میں، تو ہم اس کے ذریعے اپنے کلچر کے بارے میں سارا مطلب دکھاتے ہیں، کیونکہ جو پرانے ہم نے بھولے ہیں چیزیں، جیسا حل ہے، جیسا کشمیری پیالے ہیں، کشمیری چکلا ہے، کشمیری وہ واگو جس کو وہ چٹائی بولتے ہیں وہ ہے،
इसी तरह और सारी मतलब पोशाक के बारे में, पोशाक भी हमने अपने कल्चर के मुताबिक, रवायत के मुताबिक आर्ट्सों को दिया हुआ है। तो इस सिलसिले में मैं बाणपत्र के बारे में यही बोलूँगा कि ये बेहतरीन मीडिया है। जबकि पहले ज़माने में मीडिया नहीं था, रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, तो उस वक्त यही फनकार अपनी ज़बान के ज़रिए, अपने बोलचाल के ज़रिए, अपनी किरदार के ज़रिए स्टेज पर लोगों के और मसाइल, समाज में जितनी भी बुराइयाँ होती वो, और जो मतलब आला हाकिम थे उनकी मतलब कोताहियाँ स्टेज पर सरसद आम निकालता था, बोला करता था, जिससे मतलब आवाम में भी एक खुशी होती थी कि इनके मसाइल आगे होंगे। और गवर्नमेंट को ये पता चलता था कि हमारे जो कारंदे हैं, हाकिम हैं, वो किस तरह काम करते हैं, कि वो बाणपत्र के ज़रिए, जिस तरह आज का शहर भी ना यहाँ पर, ये भी मतलब नुक्ताचीनी का था, यहाँ के अखबार कार्टून होते हैं, वो भी इसी तरह करते हैं। इसी तरह बांड भी अपने बात से वक़्त की नज़ाकत देकर उस वक़्त लोगों में बोलता था, लोग बड़े पसंद करते थे इसको। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए बाणपत्र ज़िंदा रखेंगे। द्रंगबल बारामूला के मजदूरों ने आज महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग के खिलाफ मुजाहरे किए। मज़कूरा मजदूरों के मुताबिक मुतल्लका महकमे के अफसरान उन्हें अपनी रोज़मर्रा की मजदूरी से रोक कर उनकी गाड़ियाँ जब्त करते हैं। ये मजदूर दरियाओं से रेत बाजरी निकालने का काम कर रहे थे। तब महकमे की पाबंदी के बाद ये मजदूर पिछले 1 साल से अपने घरों में बेकार पड़े हैं। मजदूरों के मुताबिक ये मजदूर पिछले 60 सालों से बाज़ाबिता तौर लॉयल्टी टैक्स अदा करते हैं, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर उनका रोज़गार उनसे छीन लिया जा रहा है। हम इसलिए मजबूर हो गए कि हम डिपार्टमेंट जो माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो हम पे जबर कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे आके काम बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम इससे पहले रॉयल्टी देते। हमारा पेपर जो है प्रोसेस चल रहा है। हम पिछले अगस्त से बैठे हुए हैं घर में, अगस्त से लेके मार्च तक बैठे हुए थे। बारिश था, बर्फ था, उसमें हम काम नहीं कर सकते। फिर मार्च से हमने काम थोड़ा स्टार्ट किया था, फिर लॉकडाउन हो गया। 2 महीने से हम काम थोड़ा थोड़ा कर रहे थे। अब तो माइनिंग डिपार्टमेंट ने ऐसा काम किया है, वो हमारे रोड ही अब काट रहे हैं, हमारे गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। हम जो महीने में 2 महीने में कमाते हैं वो 1 दिन में देना पड़ता है। हम रॉयल्टी इस वक्त हम तो 90% रॉयल्टी हम देते हैं इनको। जहाँ से आप ये पत्थर निकालते हो, ये आपका मिल्कियत? ये हमारा मिल्कियत है, 300 किलो का लैंड है, हमारा मिल्कियत है। हमारा जदीद पर 70 साल से यहाँ पे काम चल रहा है। क्योंकि इस वक्त हमारी जो जनरेशन है, कम से कम 1000 लड़के हैं यहाँ पे जो यही काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, MBA करके, MA करके, BA करके, सभी काम करते हैं। अब तो हम मजबूर हो गए। अगर ऐसा ही हाल रहा कि हम कुछ ना कुछ गलत काम करने के लिए मजबूर हो गए, उसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगा। हम मोदबाना अपील करते हैं गवर्नर साहब से, DC बारामूला से, माइनिंग एंड डिपार्टमेंट DMO बारामूला से मोदबाना अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए, कुछ ना कुछ हमारे लिए कीजिए, हमारे लिए शॉर्ट टर्म रॉयल्टी आप दीजिए। हम कुछ जब तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब तक हम थोड़ा काम कर लेंगे। जनाब ब्रोट 5 अगस्त पे बिहत गो 5 अगस्त गो सह पे गो कोविड बिहत घर मन वो द्राए मजूरी करने सन मजूर क्या घर मूज आयल फाक गवर्नमेंट दित कहें तो लिहाजा कर करे मजूर तो वो सटा माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट कुछ ना अफसर आमुत यह जनाब सान गाड़ि रटान करान जुलम तुलान रोड षटान JCB क्या तम भला षटान मजूर दिवान कर यम गई सन माइनिंग प्लान गवर्नमेंट दित जनाब लिखित यह सोरे कागजात बन मगर वन अगर रॉयल्टी भरने खतर वस तैयार यह रट पत्मी हिसाब रॉयल्टी दिमो वन तो लिहाजा कर सिर्फ जुलम कर खतर वन क्या या अगर वो यह कर तेल हतो वता कह क्या करो सन जवान यम गलत कर खतर मजबूर या डक दिन खतर मजबूर चूर कर खतर मजबूर तेल क्या करो करो तो करो क्या सन बच क्या कर शाम अयाल बदोस क्या करो लीगल जनाब पुन जमीन मिल्कियत जमीन जनाब बल खाम। और नाज़रीन किराम, गगरीबल डेलगेट में आग की एक वारदात में रिहायशी मकान खाकस्तर हो गया है। 3 मंजिलों पर मुश्तमिल इस मकान से आज अलग सुबह आग के शोले जाहिर हुए। मकामी लोगों और फायर सर्विस महकमे की बरवक्त कार्रवाई से आग पर अगरचे काबू पा लिया गया, तमाम इस वारदात में करोड़ों रुपए मालियत के साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गए। अहल खाना ने सर्दियों के पेश नज़र जल्द बाज़ाबात कारी या फिर मुआवजे का मुतालबा किया है।
ایک اور خبر کا رخ کرتے ہیں. ضلع انتناگ میں آج نیشنل کانفرنس کے سابق لیڈر عبدالسلام دیو کی برسی منائی گئی. اس سلسلے میں پارٹی عہدیداروں اور کارکنان کا ایک تعزیتی اجلاس یہاں منعقد ہوا. اجلاس میں مرحوم کے حق میں فاتح خوانی کی گئی. ایک نظر. آج ہم جمع یہاں پہ اس لیے ہوئے کہ آج ہماری جو یہاں حاجی عبدالسلام دیوا اننت ناگ کا رہنے والا تھا، جو کہ نیشنل کانفرنس کی بہت بڑی ہستی تھی، جس کی آج 6ٹی برسی تھی. اسی لیے ہم نے اپنی کانسٹیچوئنسی کے عہدیداران یہاں پہ بلائے، ان کے ساتھ بات کی یہاں پہ، اور دیوا صاحب کے جو کارنامے تھے ان کے ساتھ بھی ان کے اوپر بھی بات کی، اور اپنی جو تنظیم کا جو آگے لاہ عمل ہے اس لاہ عمل پہ بھی بات کی. خالی ہم نے عہدیداران بلائے تھے اس لیے کہ کووڈ کا مسئلہ جو ہے بھیڑ ہم نے نہیں بلائی تھی. ہم نے خالی عہدیداران جو ہمارے ڈیف پریزیڈنٹ ہے، حلقہ پریزیڈنٹ ہے، وارڈ پریزیڈنٹ ہے، خالی ہم نے انہی کو بلایا تھا، انہی کے ساتھ بات کیا یہاں پہ. اور یہاں پہ ہم نے 6ٹی برسی حاجی دیوا صاحب کی منائی ہے آج. اگر نوٹیفیکیشن کا جو مسئلہ ہے وہ ہماری تنظیم کا جو لاہ عمل ہوگا، جو ڈاکٹر فاروق صاحب ہمارا ہے اس نیشنل کانفرنس کا، تو جو وہاں سے ہم کو آرڈر ملے گا تو ہم اس آرڈر پہ عمل کریں گے. اور ناظرین کرام، آخر میں یہ خبر ہندواڑہ ٹریفک پولیس کی طرف سے آج یہاں ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف ایک مہم شروع کر دی گئی، جو آج دن بھر یہاں جاری رہی. مہم کے دوران SOPs اور ٹریفک قوانین کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی. ٹریفک کی قیادت میں ٹیم نے یہاں درجنوں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو ضبط کر کے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی. یہاں کئی ڈرائیوروں کے خلاف چالان بھی پیش کیے گئے. اس موقع پر تمام ڈرائیوروں کو SOPs اور ٹریفک قوانین پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی گئی. ڈرائیو چل رہا ہے، یہ ایکسس فیئر کے خلاف چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہم ان کو SOPs پر بھی بول رہے ہیں کہ ان پر عمل کرو. اور ایکسس فیئر جو ہے کرایہ زیادہ لیتے ہیں، ان پر ہم نے چالان آج ایکسس فیئر میں. اور موٹر سائیکلوں کو ٹرپل رائڈنگ ہے، وداؤٹ ہیلمٹ ہے، ان پر بھی ہم چالان کر رہے ہیں. آج ان سے بات بھی کر رہے ہیں، جو ایجنٹ صاحب یہیں کے بھی ہیں، جو سومو اسٹینڈ کے ہیں، بس اسٹینڈ کے بھی ہم جیسی بات کر رہے ہیں. اور ہم ان کو چالان بھی، ہم اس میں سیٹر ان کو نہیں کرتے ہیں. اور ہر وقت ہم ان کو بول رہے ہیں کہ جو کرایہ 30% کے حساب سے ہیں آپ وہی لیں، اور لاک ڈاؤن کا خاص خیال رکھیں، SOP کا خیال رکھا جائے. اور جو ایکسس فیئر لیتے ہیں، ایکسس پیسنجر اٹھاتے ہیں، ان کو ہم خلاف کارروائی. تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا اردو خبرنامہ. جاتے جاتے آج کی اہم خبروں پر ایک نظر. امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل اختتام پذیر. ٹرمپ نے کیا جیت کا دعویٰ. چیف جسٹس گیتا متل کا ضلع گاندربل کا دورہ، عدالت میں جاری کام کاج کا لیا جائزہ. سری نگر کی پریس کالونی میں لاش سمیت لواحقین کا احتجاج، مرتکب افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا کیا مطالبہ. اور بلاک دیوس کے حوالے سے عوامی درباروں کا سلسلہ آج بھی رہا جاری. بجلی، پانی اور تعمیر و ترقی کے مسائل رہے چھائے. اس کے ساتھ ہی اردو خبرنامے کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. جان کی سینیٹیشن نوشہرہ رجوری.